بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ فقیر، کنگال، غریب کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہمارے درمیان تو مفلس، فقیر اور کنگال وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ ہی دنیا کا سامان ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس اور کنگال اور فقیر اور غریب شخص وہ ہوگا جو من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، اس حالت میں آئے گا نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے اور زکوٰۃ بھی ادا کرنے والا ہوگا، لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ، روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ، زکوٰۃ ادا کرنے کے باوجود اس کے اندر چند غلطیاں ہوں گی، چند کوتاہیاں ہوں گی،
جن کا تعلق بندوں کے حقوق کے ساتھ ہوگا، اور اس نے بندوں کے اوپر مختلف انداز سے کچھ زیادتیاں کی ہوں گی، جس کا تفصیلی ذکر آئندہ کی گفتگو میں آ رہا ہے، جو کہ ہمارا دراصل موضوع ہے، اصل موضوع ہے۔ تو وہ ذکر کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بندہ جو نمازیں لے کر آیا تھا، یہ بندہ جو روزے لے کر آیا تھا اور زکوٰۃ لے کر آیا تھا، جن پر اس نے دنیا میں ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی اور ان کی حق تلفی کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ان میں سے ایک ایک حقدار کو اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر ان میں تقسیم کر دے گا۔ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ، ایک حقدار کو اس کی بعض نیکیاں دے دی جائیں گی، دوسرا حقدار آئے گا جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا، کچھ اور نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، یعنی نماز کا ثواب ختم ہو گیا، روزے کی نیکی ختم ہو گئی اور زکوٰۃ کا ثواب ختم ہو گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ اب جو حقدار ہیں ان کے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دو۔ تو ان کی برائیاں، ان کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، یہ سارے کے سارے گناہ اس پر لاد کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ ہے مفلس، اور یہ ہے کنگال، یہ ہے فقیر، اور یہ ہے غریب، کہ جو قیامت کے دن نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، ڈھیر ساری نیکیاں ہوں گی اور نیکیوں کا ایک بہت بڑا مجموعہ اس کے پاس ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میری امت کا مفلس ہے، نیکیاں تو ہوں گی لیکن اس کی نیکیاں اس کی زیادتیوں اور ظلم کی وجہ سے ان حقداروں کے اندر تقسیم کر دی جائیں گی۔ کیونکہ اگر دنیا کے اندر بندے کے پاس مال نہ ہو اور پیسہ نہ ہو اور دنیا کے اسباب نہ ہو، بندہ لوگوں کی نگاہ میں فقیر اور کنگال قسم کا کیوں نہ ہو، یہ دنیا تو باقی نہیں رہنی۔ جب یہ دنیا باقی نہیں رہنی تو یہ دنیا کی مفلسی بھی باقی نہیں رہنی۔ لیکن جو بندہ قیامت کے دن کنگال ہو گیا، مفلس ہو گیا، وہ ہے حقیقی مفلس، وہ ہے کنگال، وہ ہے اصل فقیر، اور وہ ہے دراصل محتاج اور غریب، کہ جس کے ہاتھ سے نیکیاں چلی جائیں گی اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی باقی نہیں رہے، اور بدلے میں انجام کے طور پر اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ موضوع کی طرف آنے سے پہلے یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کسی بندے نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہوگا اور زیادتی کی ہوگی یا اس کی حق تلفی کی ہوگی اور اس کو دنیا کے اندر ادا کیے بغیر یا اس سے معاف کرائے بغیر فوت ہو گیا، تو قیامت کے دن اس کا بدلہ درہم اور دینار کے ساتھ نہیں ہوگا، سونے اور چاندی کے ساتھ نہیں ہوگا، دنیا کے مال اور پیسے کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انصاف کرے گا نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ، کیونکہ قیامت کے دن انصاف ہونا ہے۔ اور اسی وجہ سے قیامت کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الدین کہتے ہیں۔ یہ انصاف کا دن ہے، جزا کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے، اور اس دن رب کائنات نے عدل و انصاف کرنا ہے، اور وہ تو ویسے بھی انصاف کرنے والا ہے، لیکن اس دن اس نے ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرنی، اور یہ انصاف کیا جائے گا کیسے؟ کیونکہ وہاں پر درہم اور دینار نہیں ہوں گے، تو وہاں پر یہ انصاف نیکیوں اور برائیوں کے ذریعے کیا جائے گا، اور اس کے اوپر بہت ساری احادیث دلیل ہیں۔ مثال کے طور پر
صحیح بخاری کی وہ حدیث جس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل ایمان کو یہ کہا جائے گا کہ اے مومنو تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، اب تم جاؤ جنت کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی جنت کی طرف جانے لگیں گے تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل اور راستے کے اوپر ان کو روک لیا جائے گا، ان کو وہاں پر روک لیا جائے گا۔ کیوں روکا جائے گا؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے روکا جائے گا، دنیا میں ایک دوسرے پر اگر کوئی ظلم اور زیادتی ہوگی تو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑے ہو کر اس کا قصاص اور بدلہ پورا کیا جائے گا۔ فَإِذَا هُذِّبُوا وَنُقُوا، جب وہ صاف ستھرے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو مہذب کر دے گا، پاکیزہ کر دے گا، کسی کے اوپر کسی کا کوئی حق نہیں ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے تب جنتیوں کو جنت میں جانے کی اجازت ملے گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا میں جیسے بندے کو اپنے گھر کا راستہ چھدرا سے یاد تھا، وہاں اس جگہ سے جانے کے بعد جنت میں جو اللہ اس کو مکان اور گھر اور محل دے گا اس کا راستہ دنیا کے گھر سے زیادہ بہتر جانتا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انصاف ہونا ہے، یہ قصاص ہوگا، بدلہ لیا جائے گا، اور اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تب تک کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کا بدلہ نہیں چکائے۔ اور ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ یہ بدلہ کس چیز کے ساتھ ہوگا؟ نیکیوں اور برائیوں کا تبادلہ ہوگا، نیکیوں اور برائیوں کا تبادلہ ہوگا۔ صحیح بخاری ہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اپنے کسی مسلمان بھائی پر ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، اور اس ظلم کا تعلق اس مسلمان کی عزت کے ساتھ ہو یا اس کے مال کے ساتھ ہو، آپ نے فرمایا فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمِ، اس بندے کو چاہیے جس سے زیادتی ہو گئی، جس سے حق تلفی ہو گئی، جس سے ظلم ہو گیا، آپ فرماتے اس کو چاہیے کہ آج ہی اپنے معاملے کو حل کر لے، قبل ان یاتی یوم لا درہم ولا دینار، اس دن کے آنے سے پہلے جس قیامت کے دن درہم اور دینار نہیں ہوں گے۔ فَإِن كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ، اگر اس ظلم کرنے والے کے نیک عمل ہوں گے، جتنا اس نے ظلم کیا ہوگا اسی کے بقدر اس کی نیکیاں اٹھا کر مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے نیک عمل نہ ہوئے تو مظلوم کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو چاہیے آج ہی اپنا معاملہ حل کر لے، آج ہی حل کر لے۔ اس نے اگر کوئی بھی زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، کوئی غلط اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا ہے مال کے بارے میں یا عزت کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا اس کو چاہیے اپنا مسئلہ آج حل کر لے، کیونکہ قیامت کے دن درہم دینار نہیں ہوں گے کہ بندہ ایک دوسرے کو دے کر راضی کرنے کی کوشش کرے، وہاں پر نیکیاں دینی پڑیں گی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک ایک نیکی کی کتنی اشد ضرورت ہوگی، ایک ایک نیکی قیمتی ہوگی، ایک ایک عمل بندے کے نزدیک دنیا و معافیہ سے بہتر ہوگا۔ اگر یہاں پر اپنے معاملے کو حل نہ کیا، بندہ بغیر توبہ کیے اس سے معاف کرائے، اس کے حق کو دیے مر گیا، قیامت کے دن اپنی نیکیاں دے کر اس سے حق کو معاف کرانا پڑے گا، نیکیاں دینی پڑے گی، نہیں تو اگر نیکیاں نہ ہوئی تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے گناہ اپنے سر پر اٹھانے پڑے گا، اور انجام وہی ہوگا جو پہلی حدیث میں آپ نے سنا، بندہ کہاں جائے گا؟ جہنم کی آگ میں۔ بندوں کے حقوق کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آج ہم نے سمجھ لیا ہے، تو بدلہ دیا جائے گا، انصاف ہوگا نیکیوں اور برائیوں کے تبادلے کے ساتھ۔ اسی طرح طبرانی وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو وہ قرض ہوتا ہے کہ جس کو جب بندہ لیتا ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں یہ قرض واپس کر دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کے پاس طاقت نہیں تھی، بیچارہ فوت ہو گیا، واپس نہ کر سکا، تو آپ نے فرمایا فَأَنَا وَلِيُّهُ، اس کا قرض دینا میرے ذمہ ہے، یعنی حاکم وقت بیت المال میں سے اس مسلمان کا
قرض ادا کرے گا۔ اور دوسری قسم یہ ہے قرض کی کہ بندے نے پیسے کسی سے ادھار لیے اور اس کی نیت یہی تھی کہ واپس نہیں کرنے، طاقت بھی تھی، استطاعت بھی تھی واپس کرنے کی، لیکن واپس کیے بغیر مر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن درہم دینار تو ہوں گے نہیں، پھر یہ قرض اس کو اپنی نیکیاں دے کر ادا کرنا پڑے گا۔ اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو برائیاں اپنے سر پر اٹھانی پڑے گی۔ صحیح مسلم میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اسلام کا دفاع کرنے کے لیے اور اللہ کے دین اور اس کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، لڑنے کے لیے کفار کے ساتھ، دشمنان اسلام کے ساتھ، اور پیچھے اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں۔ اب ان میں سے کوئی بندہ، ان لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ جو اللہ کے راستے میں نہیں نکلے، کفار کے مقابلے کے لیے نہیں نکلے اور وہاں پر اپنے علاقے میں موجود تھے، ان میں سے کوئی بندہ اگر اس کے گھر والوں کے اندر کوئی خیانت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس خیانت کرنے والے کو کھڑا کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ جب تم اللہ کے راستے میں نکلے تھے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے نکلے تھے اور اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے نکلے تھے، اس بندے نے تیرے گھر کے اندر، گھر والوں کے اندر خیانت کی تھی، آج یہ بندہ تیرے سامنے کھڑا ہے، فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ، اس کی نیکیوں میں سے جتنی مرضی آتی ہے نیکیاں لے لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جب بیان کی، صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا فَمَا ظَنُّكُمْ، صحابہ یہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، کوئی نیکی چھوڑے گا؟ وہ کوئی نیکی چھوڑے گا اس خیانت کرنے والے کی؟ اور ایک حدیث کے اندر واضح لفظ ہے، آپ نے فرمایا میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ حشر کے میدان میں جب اس کو اختیار دیا جائے گا اس نے تیرے گھر کے اندر خیانت کی تھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ اس کی ایک نیکی بھی باقی چھوڑے۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچانا اور خاص طور پر کسی مسلمان کو اذیت دینا اور اس کے اوپر ظلم کرنا اور اس کی حق تلفی کرنا، اس کے کسی حق کو مارنا، یہ معاملہ بڑا ہی اللہ کے نزدیک سخت ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ اس کا بدلہ قیامت کے دن اپنی نیکیاں دے کر چکانا پڑے گا، اپنی نیکیاں دے کر چکانا پڑے گا۔ یہاں پر دو سوال ذہن میں آتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آخر نیکیاں کیوں دینی پڑیں گی؟ اس کا جواب یہ ہے کیونکہ وہاں پر ضرورت ہی نیکیوں کو ہوگی، یا سونے چاندی کے ساتھ جنت مل جائے گی؟ نہیں، وہاں پر نیکیاں جس کی بھاری ہو گئی وہ جنت میں، اور جس کا برائیوں کا بڑھنا بھاری ہوگا وہ جہنم میں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نیکیوں اور برائیوں کے تبادلے کے ذریعے اس قیامت کے دن انصاف کرے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی بندہ شاید یہ سمجھے، اس کے ذہن میں آئے یہ تو ناانصافی ہو گئی، ایک بندہ بیچارہ نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، زکات دیتا رہا، حج بھی کیا اور اتنی بڑی بڑی نیکیاں کی، قیامت کے دن ساری اس کی نیکیاں اٹھا کر ان مظلوموں کے اندر تقسیم کر دی جائیں گی۔ کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا، نہیں، یہ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی۔ زیادتی تو تب ہوتی جب بتایا نہ جاتا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے لوگوں کو بتایا ہے کہ نہیں بتایا؟ ان حدیثوں کے ذریعے بتایا کہ نہیں بتایا؟ اگر دنیا میں کسی پر ظلم کرو گے تو اس کا بدلہ قیامت کے دن، ہاں اگر کسی کی زمین ہڑپ کر لی وہاں پر زمین نہیں دینی پڑے گی، وہاں پر نیکیاں دینی پڑے گی۔ تو جب بتا دیا اور بات کو پہنچا دیا، پیغام کو پہنچا دیا، تو اب کون سا ظلم ہو گیا؟ اب کوئی زیادتی نہیں۔ تو یہ کچھ باتیں ذہن میں رکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری امت کا مفلس بندہ کون؟ جس کی نیکیاں اٹھا کر مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال کر جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ میری امت کا مفلس ہے، یہ کنگال ہے، وہ بندہ جس کو شاید 2-3 وقت کی روٹی نہ ملے وہ گزارا کر جائے، لیکن قیامت کے دن جس کا یہ حال بنے اس کا تو کوئی گزارا نہیں ہوگا، اس کا تو کوئی کام کرنے والا نہیں۔
جب اس کو اپنی نیکیوں پر سہارا تھا، اپنی نمازوں کے اوپر یقین تھا، اپنے روزوں کے اوپر یقین تھا، اپنی زکوٰۃ کے اوپر اور دیگر نیک اعمال کے اوپر اس کو یقین تھا کہ آج میں ان اعمال کی وجہ سے بچ جاؤں گا، شاید میری نماز مجھے جنت میں لے جائے، شاید میرا روزہ مجھے جنت کا راستہ دکھائے، شاید میرا صدقہ کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، دیگر اعمال کرنا، یہ مجھے جنت کا راستہ دکھائے، اس کی طرف لے کر جائے۔ جب اس کو اس کے اوپر امید تھی، جس چیز پر امید تھی وہی باقی نہ رہی، تو اب اس سے بڑا اور مفلس کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے، آخر اس کی کون سی غلطی تھی؟ کون سا اس کا جرم تھا؟ کون سی اس سے کوتاہی ہو گئی تھی کہ جس کی بنا پر نمازیں بھی اس کو فائدہ نہیں دیں گی، زکوٰۃ بھی اس کو فائدہ نہیں دے گی، اور اس کو روزہ بھی فائدہ نہیں دے گا؟ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ پر غور کریں، آپ فرماتے ہیں نمازوں کا ثواب بھی ختم اور روزے کا ثواب بھی ختم ہو جائے گا، زکوٰۃ کا ثواب بھی ختم ہو جائے گا۔ ان میں سے ہر ایک عمل اس کی اپنی فضیلت مقام ہے۔ نماز کا مقام ہم سنتے رہتے ہیں، روزے کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا صوم لی وأنا أجزي بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ کتنی دے گا کوئی پتہ نہیں، کتنی دے گا، بغیر حساب اس کا بدلہ، بغیر حساب اس کا ثواب، لیکن اس کا ثواب بھی ختم ہو جائے گا۔ غلطی کیا ہے اس کی؟ اس کے اندر کوتاہی کون سی تھی؟ اس کے اندر برائی کون سی تھی؟ بھائیو، اس کے اندر 5 غلطیاں تھیں اس بندے کے اندر، جو اس امت کا مفلس قرار دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو اس امت کا فقیر کہا، اس کو غریب کہا، اس کو مفلس کہا، اس کے اندر 5 کوتاہیاں تھیں دنیا کے اندر۔ سب سے پہلی اس کی غلطی یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، یہ اس حالت میں قیامت کے دن آئے گا حشر کے میدان میں کہ کسی کو اس نے دنیا کے اندر گالیاں دی ہوں گی، گالیاں دی ہوں گی، جس کی بنا پر جس کو گالیاں دی ہوں گی اس کی نیکیاں اٹھا کر ان لوگوں کے اندر تقسیم کرتے جائیں گے۔ اگر پھر بھی معاملہ حل نہ ہوا تو ان کی برائیاں اٹھا کر اس پر ڈال دی جائیں گی۔ گالی دینا تو آج ہمارے ہاں کچھ سمجھے نہیں جاتا، زبان کے اوپر گویا کہ عادت سی بن چکی ہے، گالیوں کا آ جانا عادت بن چکی ہے۔ مسلمان کا مسلمان کو گالیاں دینا یہ تو عام ہو چکا ہے بالکل، بلکہ پتہ ہی نہیں لگتا، گالی نکلتی ہے زبان سے پتہ ہی نہیں نکلتا۔ 8-10 تو ایسے ہی نکل جاتی ہیں، 8-10 تو یوں ہی چلے جاتے ہیں، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہاں، یہاں پر پتہ نہیں چلتا، تب پتہ چلے گا جب نیکیوں کی کٹوتی ہوگی نا، تب پتہ چلے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ کسی کو مذاق میں نہیں حقیقت میں دیا کرتا تھا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مذاق میں دے رہا تھا۔ اب ہو سکتا ہے بندہ کسی کو مذاق میں دے رہا ہو اور قیامت کے دن وہ بھی آ جائے کہ اللہ اس نے مجھے بھی، ہو سکتا ہے، عین ممکن۔ یہ پہلی اس کی غلطی، یہ غلطیاں ہم غور سے سنتے جائیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان غلطیوں کو غور سے سنیں اور اپنی اصلاح کریں۔ اگر ان میں سے کوئی غلطی آج ہمارے اندر موجود ہے، توبہ کرنے کا بھی وقت ہے، اصلاح کرنے کا بھی وقت ہے، اور معاف کرانے کا وقت بھی موجود ہے، لیکن قیامت کے دن ان میں سے کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ یہ پہلی اس کی غلطی، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، یہ آئے گا اور اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، جس کو گالی دی ہوگی اللہ اس کی نمازوں کا ثواب اٹھا کر، اس کے روزوں کی نیکیاں اٹھا کر، اس کی زکوٰۃ کا ثواب اٹھا کر جس کو گالیاں دی ہوگی ان کے اندر تقسیم کر دے گا۔ کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ نمازیں بھی پڑھے پھر بھی کوئی فائدہ نہ دے، نمازیں روزے بھی رکھے کام نہ آئے، زکوٰۃ بھی دے اور وہ زکوٰۃ اس کے درمیان جہنم کی آگ کے درمیان رکاوٹ نہ بنے۔ اگر کوئی مسلمان نہیں پسند کرتا تو اس کو چاہیے کہ آج ہی اپنی زبان کو روک لے اور اس زبان سے کسی مسلمان کو گالی نہ دے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، فجور ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔
یعنی مسلمان کو گالی دینے والا فاسق اور فاجر ہے، مسلمان کے یہ کام نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو گالی دے۔ اور آج کئی لوگ ہوتے ہیں نا، آپ نے بھی سنا ہوگا کئی بار، وہ دوسروں کو خبردار کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، خبردار۔ وہ دوسرے ہوں گے جن کو تم کچھ کہتے ہو تو وہ جواب نہیں دیتے، میں تو وہ ہوں اگر ایک گالی دو گے 2 سناؤں گا، 2 دو گے 4 سننی پڑیں گی، 4 دو گے 8 کی صورت میں جواب ملے گا، 10 دو گے 20 سناؤں گا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث کو یاد رکھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمِنَ الْكَبَائِرِ السَّبَّتَانِ بِالسَّبَّةِ، کہ جو بندہ ایک گالی کے بدلے میں 2 گالیاں کسی کو دیتا ہے تو یہ ایک گالی کے بدلے میں 2 گالیاں دینا کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ۔ ویسے تو ایک کے بدلے میں ایک دینا بھی جائز نہیں، لیکن ایک کے بدلے میں اگر ایک دے تب بھی کچھ نہ کچھ بات سمجھ آتی ہے، لیکن اس نے تو حد ہی پار کر دی، اس نے ایک دی اور یہ جواب میں 2 دے رہا۔ یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ ایک کے بدلے میں 2 دے لینا، اس کا پتہ تب چلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ۔ مسند احمد میں ہے، حضرت ایاد بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کا نام ہے، یہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے نبی میری قوم کا ایک بندہ ہے جو مجھے گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اور وہ مجھ سے کم تر ہے، اور ایک روایت کے لفظ ہیں حسب و نسب میں، خاندان میں مجھ سے چھوٹا ہے، یعنی مجھ سے کم، یعنی اس کی برادری، اس کا قبیلہ میرے خاندان کے برابر کا یا زیادہ درجے کا نہیں بلکہ ہم سے کم تر ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کمی، اس قسم کے الفاظ، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ تو کیا میں اپنا بدلہ لینے کے لیے اس کو گالیاں دوں؟ جواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ چلو ٹھیک ہے دے لیا کرو، کوئی بات نہیں، ہے تو کمی، اس کی کیا حیثیت ہے؟ جو ہے یہ چھوٹی ذات کا اور چھوٹے خاندان کا ادنا حقیر سی فیملی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کو گالیاں دینے سے کیا جاتا ہے؟ نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا المستبانی شیطانانی یتحادیانی یتکاذبانی، آپس میں گالم گلوچ کرنے والے 2 بندے، ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے، ایک اس کو گالی دیتا ہے، دوسرا اس کو جواب دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں شیطان ہیں جو اپنی زبان سے بیہودہ گوئی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے والے 2 بندے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو شیطان کہا، ان کو شیطان کہا۔ اسی طرح مسند بزار کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المسلم کالمشرف علی حلقہ، مسلمان کو گالی دینا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی بندہ ہلاکت کے گڑھے پر کھڑا ہو کر اس ہلاکت کے گڑھے میں جان رہا، یہ ایسی مثال ہے مسلمان کو گالی دینے کی۔ یعنی کہنے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی مسلمان کو گالی دینے والا وہ بربادی کے کنارے پر کھڑا ہے اور تباہی کے گڑھے کے کنارے پر کھڑا ہے، کوئی پتہ نہیں کب تباہی کے گڑھے میں گر جائے۔ یہ مسلمان کو گالی دینے کا گناہ ہے، اور پھر اگر کوئی اس کے باوجود بھی باز نہ آیا تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا کہ اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی، تقسیم کر دی جائیں گی۔ اس کی مثال تو ایسے ہے کوئی بندہ 60-70 سال اپنی پوری زندگی کماتا رہے اور دولت کو جمع کرتا رہے، اور جب بڑھاپے میں اس کے کھانے کا ٹائم آئے، آرام کرنے کا ٹائم آئے اور اپنی جمع پونجی کو بیٹھ کر کھانے کا وقت آئے، تو اس کی یہ ساری زندگی کی کمائی اٹھا کر کسی اور کو دے دی جائے، کیا حال ہوگا اس بندے کی؟ کیا حالت ہوگی اس بندے کی؟ یہ تو دنیا کا مال ہے، قیامت کے دن نیکیاں اگر کسی کی اٹھا کر کسی کو دے دی جائے تو اس وقت بندے کی حالت کیا ہوگی؟ یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ وہ غلطیاں ہیں جن کو آج روز مرہ کی زندگی میں 24 گھنٹے کے اندر ہم کئی بار دہراتے ہیں، اور کئی لوگوں نے تو ماشاءاللہ سلام کی جگہ پر گالیوں کا تبادلہ شروع کر رکھا ہے۔
خاص طور پر ایک دوسرے سے بے تکلف قسم کے دوست ہو نا تو سلام کرتے وقت سلام نہیں کہتے، السلام علیکم وعلیکم السلام نہیں کہتے، وہ اس کو ایک گالی دیتا ہے، وہ دو تین اور دیتا ہے، آپ کیا حال ہے، کیسے ہو؟ تو یہ انجام ہے، یہ پہلی غلطی اس کی۔ تو نمازیں بھی پڑھیں، فرائض کو بھی ادا کریں، لیکن لوگوں کی عزت کو پامال نہ کریں، لوگوں کی عزت کے اوپر دسترازیاں نہ کریں۔ یہ زبان اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ اس زبان کے ذریعے بندہ گالی دے کسی کو۔ ہمارے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو گالی دی؟ بلکہ ایک صحابی حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ آئے، جیسا کہ صحیح مسلم اور مسند احمد میں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ساری باتیں سکھائیں، طویل حدیث ہے، ہمارے جو مقصد کی بات ہے موضوع کے متعلق، نبی علیہ السلام نے ان کو یہ بھی سکھایا، بَلَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا، اے جابر کسی کو گالی نہ دینا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب سے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کسی کو گالی نہ دینا، انسان تو انسان، کسی جانور کو بھی میں نے گالی نہیں دی، کسی جانور کو بھی میں نے گالی نہیں دی۔ ان لوگوں کو احساس تھا، ان کو پتا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر یقین تھا، اگر یہ کام ہم کریں گے واقعی قیامت کے دن اس کا بدلہ اور جواب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تمام مخلوقات کے سامنے اس کا بدلہ بھی دینا پڑے گا، اس کا حساب بھی دینا پڑے گا، اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ ان لوگوں کو یقین تھا، انسان تو انسان، کہتے ہیں کسی جانور کو بھی میں نے کبھی گالی نہیں، بکری کو بھی گالی نہیں، انسان تو دور کی بات اور مسلمان تو پھر اور بھی دور کی بات۔ لیکن ہماری زبانیں آج مسلمانوں کی عزت کو ایسے کاٹ رہی ہے جیسے کینچی کپڑے کو کاٹتی ہے، تار تار کر کے رکھ دیا ہے، کوئی گالیوں کے ذریعے، کوئی کسی انداز سے، کوئی کسی انداز سے۔ یہ عزت کے بارے میں ظلم کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی عام معاملہ نہیں ہے، بلکہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اس لیے جو ہے وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے اور کوئی بھی ایسی بات اپنی زبان سے نہیں نکالتا، کیونکہ جو بھی بات زبان سے نکل رہی ہے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ مثال مشہور ہے نا، اردو کے اندر محاورہ مشہور ہے، پہلے تولو پھر بولو، یا پہلے بولو پھر تولو۔ ہم تو یہی کرتے ہیں، جب بات نکل گئی تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ پتہ نہیں کیا کہہ دیا۔ نہیں، پہلے تولو، جو بات آپ کرنے جا رہے ہیں ایک لمحے کے لیے سوچیں، جو زبان سے نکال رہے سوچیں ذرا اس کا نتیجہ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، پھر اس بات کو نکالیں۔ بعض دفعہ ایک جملہ کئی بندوں کے قتل کرنے کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں پہلے توڑو بعد میں بولو۔ یہ پہلی غلطی اس کی۔ دوسری غلطی اس کی، جس بندے کی نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی اور اگر نیکیاں ختم ہو گئی ان مظلوموں کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس میں دوسری کوتاہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تھی، وَقَذَفَ هَذَا، کسی کے اوپر اس نے تہمت لگائی تھی، دنیا کے اندر کسی پر اس نے تہمت لگائی تھی، اور تہمت کی بہت ساری صورتیں ہیں، ان میں سب سے بدترین قسم تہمت کی کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگانا ہے، کسی کو زانی کہنا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، مسلمان مرد مسلمان عورت، اس کے اوپر زنا کی تہمت لگانا، یہ تہمت کی بدترین قسم ہے، بدترین قسم ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من قذف مملوکہ بالزنا، اور کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ روایت صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے دنیا میں اپنے غلام پر زنا کی تہمت لگائی ہوگی، اور صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ میں سے ایک لفظ یہ بھی ہے وَهُوَ بَرِيءٌ، اور اس کا غلام بری تھا، معصوم تھا، بے گناہ تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس نے مالک نے اپنے غلام کے اوپر زنا کی تہمت لگا دی، جھوٹا الزام لگا دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یقام علیہ الحد یوم القیامہ، قیامت کے دن اس غلام کو کہا جائے گا کہ اپنے مالک کو حد لگائے، یعنی 80 کوڑے مار کر اس پر تہمت کی حد نافذ کرے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر وہ غلام واقعی زانی ہوا تو پھر مالک چھوٹ جائے گا، وگرنہ قیامت کے دن یہ غلام کھڑا ہو کر اس پر حد نافذ کرے گا۔
تہمت لگانا کسی کے اوپر، بدکاری کی، زنا کی، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں مرد ایسا ہے، فلاں عورت ایسی ہے، ہرگز نہیں۔ اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے دین اسلام کے اندر۔ اور قانون آپ جانتے ہیں کہ جو بندہ کسی مسلمان مرد اور عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ کتنے؟ 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ اگر 4 میں سے ایک بھی کم ہوا تو ان 3 گواہوں کو بھی 80 کوڑے لگیں گے، جس نے دعویٰ کیا ہے اس کو بھی 80 کوڑے لگیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ نہیں لاتے، اللہ نے کہا فرمایا فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور کبھی بھی ان کی گواہی کو قبول نہ کرو۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں، فاجر ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے دائرے سے نکلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور ہی میں فرماتے ہیں وہ لوگ جو پاک دامن، بے گناہ، معصوم، بولی بالی مومن عورتوں کے اوپر، مسلمان عورتوں کے اوپر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، اللہ نے فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان پر اللہ کی لعنت برستی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور صرف یہی نہیں، ان کے لیے عذاب عظیم ہے، جہنم کی آگ کا بہت بڑا عذاب۔ زبان کو چلاتے ہوئے لوگوں کی باتوں میں آ کر جی سنا جا رہا تھا، فلاں کے بارے میں ایسے کہا جا رہا تھا، وہ عورت تو ہے ہی ایسی، آپ کو پتہ نہیں ہے وہ تو ہے ہی ایسا۔ یہ باتیں، یہ بہانے عذر پیش کرنے کی بجائے اس انجام کے اوپر غور کریں۔ آپ نے تو لوگوں کی بات، سنی سنائی باتوں کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی اقتدا کرتے ہوئے کسی پر تہمت لگا دی، قیامت کے دن جس پر تہمت لگائی ہوگی ساری نیکیاں اٹھا کر لے جائے گا، ساری نیکیاں اٹھا کر لے جائے گا۔ اس پر تہمت لگائے، اس پر زنا کا الزام لگائے، یہ کوئی عام معاملہ نہیں، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث، بڑی معروف حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 برباد کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ پھر آپ نے گنوائے وہ گناہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اور میدانی جنگ سے بھاگنا، اور 7واں گناہ کیا فرمایا؟ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، مسلمان پاک دامن اور بے گناہ عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ یہ 7 گناہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ نہیں؟ تو معاشرہ برباد ہوگا یا کہ ترقی یافتہ ہوگا؟ یہ برباد کر دینے والے گناہ ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی مسلمان مرد عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگاتا ہے وہ بندہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ جس قوم کے اندر یہ عادت ہوتی ہے وہ قوم برباد ہو جاتی ہے، اور جس معاشرے کے اندر یہ وبا پھیل جائے وہ معاشرہ بھی صحیح سلامت نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یہ 7 گناہ برباد کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں یقین ہے کہ یہ گناہ برباد کرنے والے ہیں، یہ بندے کا کچھ بھی باقی نہیں رہے۔ اور بربادی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پھر ہوگی نا قیامت کے دن۔ جو کسی پاک دامن پر تہمت لگا رہا ہے زنا کی، بربادی ہوگی نا، بربادی تو ہوگی، اس کی نیکیاں ساری چھن گئی، الٹا اس کے اوپر گناہ ڈال دیے گئے، اور پھر ثم طرح فی النار، اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا۔ دنیا کی بربادی تو پھر بھی اس کا نقصان پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن آخرت کی تباہی اور بربادی اس کا نقصان پورا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اس لیے یہ زبان اس کو کنٹرول میں رکھیے۔ یہ زبان اللہ نے اسے نہیں دی کہ یہ زبان لوگوں کی عزتوں کو خراب کرے، کسی پر تہمت لگائے، کسی کی غیبت کرے، کسی کی چغلیاں کرے، کسی کو گالیاں دے۔ یہ زبان اللہ نے اس لیے نہیں دی، ورنہ نمازیں، روزے اور زکوٰۃ، یہ ساری کی ساری نیکیاں اللہ کی قسم وہ سارے جو مظلوموں کو اٹھا کر لے جائیں، اور بندہ کچھ نہیں کر سکے گا، بندہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ کیوں نہیں کر سکے گا؟ کیونکہ وہ انصاف کرنے والا رب یہی انصاف کرے گا۔ اس کا انصاف یہی ہوگا کہ آج اس کی نیکیاں اٹھا کر ان کے اندر تقسیم کر دی،
اس لیے ہم اپنے تھوڑے سے وقت کو پاس کرنے کے لیے ذرا غور کریں، اپنی آخرت برباد تو نہیں کر رہے۔ یہ تہمت کی بدترین صورت۔ اس کے علاوہ تہمت کی دیگر صورتیں بھی ہوتی ہیں، الزام کی، تہمت کی، بہتان تراشی کی دیگر صورتیں بھی ہوتی ہیں۔ مثلا کسی اور گناہ کی تہمت لگا دینا بندے کے اوپر، مثلا چوری کی تہمت لگا دینا، عام ہے نا، چوری کا الزام لگا دینا۔ اب کمرے کے اندر 8-10 بندے رہتے ہیں، وہاں پر کسی کے پیسے گم ہو گئے، تو جس کے پیسے گم ہوئے بیچارہ کبھی کسی پر انگلی اٹھا رہا ہے تو کبھی کسی پر۔ نہیں، یہ تہمت ہوگی اس کے اوپر، خیانت کی تہمت لگا دینا، جھوٹ بولنے کی تہمت لگا دینا، اور اسی طرح دیگر معاملات کی تہمت لگا دینا، یہ بھی تہمت کے اندر شامل ہوتا ہے، یہ بھی بہتان کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میری امت کا مفلس، میری امت کا کنگال، نمازیں پڑھنے والا، زکات دینے والا اور روزے رکھنے والا، اس کے باوجود بھی کنگال، اس کے باوجود بھی مفلس، اس کے باوجود بھی نیکیوں سے ہاتھ اس کا خالی۔ اس کی دوسری غلطی یہ ہوگی اس نے دنیا میں لوگوں پر تہمتیں لگائی ہیں۔ اور تہمت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بندہ غلطی خود کرے، الزام کسی اور پر ڈال دے۔ یہ تو بہت چلتا ہے نا، خاص طور پر اگر 4-5 بندے ہیں کام کرنے والے اکٹھے، تو کام کرتے کرتے اگر کسی سے کوئی گڑبڑ ہوگی تو وہ کہے گا، مدیر پوچھے گا، مراقب جو سپروائزر ہے وہ پوچھے گا، تو وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کیا، اس نے کیا۔ یہ تہمت، جو کام اس نے نہیں کیا اس کا الزام اس کے سر پر کیوں؟ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر فرماتے ہیں کہ جو بندہ غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ثم یرمی بہ بریئا، اور گناہ خود کرتا ہے، غلطی خود کرتا ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں اس کا الزام کسی معصوم شخص پر لگا دیتا ہے، فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، اس نے بہتان بھی اپنے سر لیا ہے، بہت بڑا گناہ بھی اپنے سر پر لیا، واضح گناہ اس نے اٹھا لیا ہے۔ یہ بھی تہمت کی ایک صورت ہے۔ لہذا ہمیں بچانا چاہیے اپنے آپ کو، دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ دنیا کی سزا سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر اگر چند ریال کٹ گئے، کوئی 400-500 100-200 تو خیر ہے پھر بھی، لیکن اگر وہاں پر نیکیوں کے اوپر کٹوتی پھر گئی تو وہاں پر کچھ نہیں بنے گا۔ دنیا کا فائدہ دیکھنے کے لیے، دنیا کے چند پیسے بچانے کے لیے غلطی ہم نے کی اور الزام کسی اور پر ڈال دیا، یہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ دوسری غلطی اس کی۔ اور تیسری غلطی اس کی یہ ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، زکات دینے والا، نیکیوں کی انبار اپنے ساتھ لانے والا، اس کا تیسرا جرم یہ ہوگا دنیا میں اس نے کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا۔ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اتنی مقدار میں کھایا ہوگا تو نیکی لے جائے گا، اس سے تھوڑا ہو تو چلو کوئی بات نہیں، 1 ریال 1 روپیہ بھی اس کا بھی حساب لیا جائے گا، اس کا بھی ایک پائی کا وہاں پر تو حساب دینا پڑے گا۔ یہاں پر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی تھوڑے سے پیسے لے لیے اور اس نے 1-2 بار نہ بھی پوچھا تو کہتے ہیں خیر ہے 10-15 ریال تھے، اب اس سے کیا جاتا ہے۔ نہیں، مال کھایا ہوگا، یہ اس کی تیسری غلطی، تیسرا اس کا گناہ۔ اب جس کا اس نے مال کھایا ہوگا وہ تو آ جائے گا قیامت کے دن، اس کو جب پتہ چلے گا کہ اس کی نیکیاں بانٹی جا رہی ہیں، نیکی کی ضرورت کس کو نہیں ہوگی وہاں پر، وہ تو آ جائے گا، اور وہاں پر 1 ریال والا ہو یا 1000 والا، وہ سارے آ جائیں گے اور وہاں پر مانگیں گے اور کہیں گے اللہ سے میرا حق کھایا تھا، مال کھایا تھا، ظلم کیا تھا، میرے مال پر ناحق قبضہ کیا تھا، اس کو ناجائز اس کے لیے استعمال نہیں تھا، میرے مال کا جائز کرنا، اس کو اس نے ہڑپ کر لیا تھا۔ وہ آئے گا اللہ سے حق کا مطالبہ کرے گا، کیونکہ وہ رب انصاف قائم کرے گا، اور وہاں پر انصاف کے ترازو قائم ہوں گے، رب کائنات اس کی نیکیاں اٹھا کر اس بندے کو عطا کر دے گا۔ اور یہ مال کھایا ہوگا کیسے؟ سود کے ذریعے کھایا ہو، جھوٹ بول کر کھایا ہو، دھوکہ دے کر کھایا ہو، چوری کر کے کھایا ہو، ڈاکہ ڈال کے کھایا ہو، اور اسی طرح سے خیانت کر کے کھایا ہو، اور اسی طرح سے ناجائز قبضہ کر کے کھایا ہو، زمین تھی اس کو ہڑپ کر لیا، قبضہ کر لیا، کسی کا حق نہ دیا، اس کے حق کے اوپر قابو ہو گیا۔ یہ ساری کی ساری مال کو ناحق کھانے کی صورتیں ہیں۔
تو ان میں سے جس طریقے سے بھی اس بندے نے کسی کا مال دنیا میں کھایا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیاں اٹھا کر ان مظلوموں کے اندر تقسیم کر دے گا۔ آج تمہیں یقین ہی نہیں رہا حساب کے دن پر، قیامت کے دن پر۔ یہ واقعہ ایک دوست نے بتایا، اور وہ دوست معتبر بندہ ہے، اس نے بتایا ہمارے علاقے کی بات ہے، وہاں پر ایک بندے نے کسی عورت کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ اب وہ عورت بیچاری یا تو بیوہ تھی یا کوئی غریب مسکین قسم کی عورت تھی، کوئی پیروی کرنے والا تھا نہیں اس کی، تو اس بندے نے اس عورت کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ وہ عورت گئی اس کے پاس اپنا حق مانگنے کے لیے، بار بار گئی، کئی بار گئی، اس نے انکار کر دیا۔ جب آخر میں گئی تو اس نے کہا اگر آج نہیں دیتے تو قیامت کے دن لوں گی۔ آگے سے اس کو چاہیے تو ڈر جاتا، اس نے کہا، وہ آگے سے ہنسنے لگا، آگے سے وہ ہنسنے لگا، مسکرانے لگا۔ پوچھا گیا کیوں مسکرا رہا ہو؟ کہتا ہے لینے والوں کی لائن اتنی لمبی ہوگی بیچارے کی نمبر ہی نہیں آئے گا اس کا، یعنی لینے والوں کی لائن اتنی لمبی ہوگی، اس کا نمبر کہاں سے آئے گا قیامت کے دن، اس کو کہاں سے ملے گا؟ یعنی یہ حالت ہماری بن چکی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے اندر ڈر پیدا ہوتا۔ ہم ظلم بھی کرتے ہیں لوگوں پر، ان کے مال نہ حق کھاتے بھی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ڈر، حساب کا ڈر، یہ ساری کی ساری چیزیں نکل چکی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةُ دَمِهِ، مسلمان کا مال دوسرے بندے کے لیے ایسے حرام ہے جیسے کسی مسلمان کا خون نہ حق بہانا حرام، ویسے اس کا مال بھی حرام۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسند احمد میں اور سنن دارقطنی وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 12 ذی الحج کے دن، حضرت حنیفہ الرقاشی صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں 12 ذی الحج کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے اندر بہت ساری باتیں کی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، آپ نے فرمایا اسمعوا منی تعیشوا، لوگوں میری بات کو سنو، تم زندہ ہو جاؤ گے، یعنی اگر میری ان باتوں کو سن کر تم نے عمل کر لیا، تمہیں زندگی مل جائے گی، زندگی سکون سے گزرے گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا الا لا تظلموا، الا لا تظلموا، الا لا تظلموا، لوگوں ظلم نہ کرو، لوگوں ظلم نہ کرو، لا يحل مال امرئ، کسی مسلمان کا مال کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں، الا ما اعطاه عن طيب نفس منه او كما قال، سوائے اس مال کے جو بندہ اپنی خوشی سے کسی کو دے دے، وگرنہ وہ مال کسی کے لیے حلال۔ آج تو شرطیں لگ رہی ہے، شرط لگی اور شرط جیتا تو یہ مال حلال کر رہا ہے اپنے لیے۔ کسی بیچارے کا کوئی اچھا کام لگ گیا، آمدنی اس کی زیادہ آ گئی، تو ہم تو کہتے ہیں ہمیں کھلا بس، یہ حلال ہوگا یہ مال؟ اگر وہ اپنی خوشی سے نہیں کھلا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، وہ مال اس کا حلال نہیں ہے اس کا مال۔ اگر اس کا کوئی تھوڑا سا اس کی ترقی ہو گئی، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، ہم کہتے ہیں جی مٹھائی تو بنتی ہے، اس کو مجبور کرتے ہیں، اگرچہ اس کے پاس بیچارے کے پاس طاقت ہو، ہم یہ نہیں دیکھتے اس کے گھر کے اندر کتنی اور کون سی ضرورتیں ہیں، یہ پتہ نہیں ہے، نہیں، ہمیں دعوت کھلانی ہے، ہمیں مٹھائی کھلانی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ دعوت تو کھا رہا ہے، اگر اس نے دل کے اندر برا محسوس کر لیا، قیامت کے دن نیکیوں کی صورت میں بدلہ دینا پڑے، اور یہ مال اس کے لیے حلال نہیں۔ مال کھانا کسی کے مال کو ہڑپ کرنا، یہ بھی کوئی معمولی مسئلہ نہیں، بڑی شدت ہے اس چیز کی، اس کے بارے میں بڑی وعیدیں ہیں شریعت کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر۔ صحیح مسلم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جھوٹی قسم کھاتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کے مال پر قبضہ کر لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اوجب اللہ علیہ النار، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو واجب کر دیتا ہے، وحرم علیہ الجنہ، اور اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا ان کان شیئا یسیرا، اے اللہ کے رسول معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو؟ آپ نے فرمایا ان کان قریبا من اراق، اگرچہ درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس پر قبضہ کرنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اللہ تب بھی اس کے اوپر جہنم کی آگ کو واجب کر دیتا ہے۔
یہ مسلمان کا مال ہے، مال ہے مسلمان کا، جو کسی صورت میں بھی دوسرے مسلمان کے لیے حلال نہیں تھا، جائز نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہم نے مسلمانوں کی عزت کی پرواہ نہ کی، ویسے ان کے مال کی بھی پرواہ نہ کی، مال کی بھی پرواہ نہ کی۔ تو یہ انجام ہے اس کا، یہ انجام ہے اس کا۔ اور اس کے اوپر اور بھی بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک حدیث صرف اس بندے کے لیے، آج کیونکہ یہ معاملہ بالکل عام ہو چکا ہے، کیونکہ قانون خاص طور پر ہمارے ملکوں کے اندر قانون تو کوئی خاص ہے نہیں، دینی اسلامی قانون، تو لوگ راتوں رات کسی کی زمین پر قبضہ کرتے ہیں اور صبح عدالت میں جا کر وہ زمین کاغذ بھی بنوا لیے ہوتے ہیں اور اپنے نام ہو چکی ہوتی ہے۔ مسند احمد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے ایک بالشت زمین، بالشت جانتے ہیں نا، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ ہے ایک بالشت، کتنی ہوگی؟ یہ ایک بالشت۔ جس نے ایک بالشت زمین کسی کی لی، یعنی اس پر ناحق قبضہ کیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس قبضہ کرنے والے کو حکم دے گا کہ اس زمین کو 7 زمینوں کی تہ تک کھودتا رہے، اور جب کھود لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ 7 زمینیں اٹھا کر اس کے گلے کا توق بنا دے گا، اور 7 زمینیں اٹھا کر تب تک کھڑا رہے گا حتی یفصل بین الناس، جب تک سب لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں ہو جائے گا۔ اور قیامت کے دن کتنا لمبا ہوگا؟ 50,000 سال کا دن۔ پہلے تو اللہ فرمائے گا یہ زمین جس پر قبضہ کیا تھا نا، اس کو کھود پہلے 7 زمین کی تہ تک اللہ اس سے کھدوائے گا، اور پھر جو کھدوائے گا اسی کو زمین کے اس کے گلے کے اندر ڈال دے اور وہ اس کو لے کر کھڑا رہے گا۔ آج عام ہے یہ سب۔ اور اگر یہاں پر اگر قانون نہیں ہے، یہ سب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، سرکاری مال ہے، جو جتنا آتا ہے لے لو بس ٹھیک ہے، یہ سرکاری مال نہیں ہے، تب پتہ چلے گا قیامت کے دن جس کی زمین پر ناحق قبضہ کیا تھا۔ دنیا میں ٹھیک ہے قانون نہیں تھا، جھوٹے کاغذ بن جاتے تھے، رشوت دے کر کھلا کر یہ سارا کچھ آسان تھا، لیکن قیامت کے دن پتہ چلے گا یہ نمازیں پڑھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، روزے رکھنے والا، یہ جناب حاجی صاحب ہے، عمروں کی تعداد پوچھو میں نے 20 عمرے کیے ہیں، یہ کر لیا وہ کر لیا، قیامت کے دن سب ثواب اٹھا کر جس کی زمین پر ناحق قبضہ کیا ہوگا اس میں تقسیم کر دیا جائے۔ وہاں پر تو بندہ نہیں کہے گا چلو سرکاری کھاتا تھا معاف کر دیا جائے، نہیں۔ اور اچھے اچھے بندے، سمجھدار قسم کے بندے جو اپنے آپ کو دیندار کہنے والے اور دین کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے والے، اللہ جانتا ہے اس چیز کے اندر مبتلا۔ اور گزشتہ درس سنا تھا نا آپ نے غور سے، وراثت کے بارے میں، حصہ نہ دینا، ورثاء کا حصہ ہڑپ کر جانا، یہ بھی مال کو باطل طریقے سے کھانا۔ وہ بہن کہ جس کو بھائیوں نے حصہ نہ دیا، قیامت کے دن وہ کھڑی ہو جائے گی، وہاں پر یہ نہیں کہے گی میرا بھائی ہے اس کے لیے جان بھی دے دو تو کام ہے، نہیں، وہاں پر جب اس کو پتہ چلے گا اس ظالم کی نیکیاں تقسیم ہو رہی ہیں، سبھی بہن ہوگی، وہاں پر کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی میرا حق نے دنیا میں نہیں دیا تھا، اب دیا جائے۔ دیا جائے گا کہ نہیں؟ دیا جائے گا۔ اور کس صورت میں ہوگا؟ زمین کی صورت میں نہیں ہوگا، پیسوں کی صورت میں نہیں ہوگا۔ یہ جس نے دنیا کے چند ٹکوں کے اوپر لالچ کرتے ہوئے، بخل کرتے ہوئے، کنجوسی کرتے ہوئے بہن کو نہ دیا، اور آپ نے مثالیں سنی تھی نا، ماں تک کو بھی نہ دیا، ماں کو بھی نہ دیا، دوسرے بھائیوں کو محروم کر دیا، دیگر رشتہ داروں کو محروم کر دیا، سانپ بن کر اس جائیداد کے اوپر قبضہ مار کر بیٹھ گیا تھا، قیامت کے دن وہاں پر نیکیوں کی صورت میں یہ بدلہ دینا پڑے گا اس کو، اور نیکیاں نہیں ہوں گی تو ان کی برائیاں ہلکی کرنی پڑیں گی اس کو۔ اور چوتھی غلطی اس کی یہ تھی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اس نے دنیا کے اندر کسی کا ناحق خون بہایا تھا، کسی کا ناحق خون بہایا تھا۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کا ایک قطرہ خون بہائے، ایک قطرہ خون بہائے۔ آج تو لوگ بڑی جرات کے ساتھ یہ کہتے ہیں نا جی مجھ سے اگر کوئی بات کرو گے نا تو میں پھر بتا دوں گا، یہی ہوتی ہے نا، یہی انداز ہوتا ہے
کچھ مسلمانوں کا کچھ مسلمان بھائیوں کے ساتھ بات کرنے اور پھر زخمی کر دینا، کسی کو زخم لگا دینا اور کسی کا ہاتھ پاؤں توڑ دینا، سر پھوڑ دینا، یہ تو آج معاملہ نہیں رہا ہمارے درمیان، یہ تو معمولی چیز ہے نا. یہ زخم، یہ ہاتھ پاؤں ہڈی کو توڑنا یہ تو بات کی بات ہے. قتل کرنا بھی بالکل معمولی ہو چکا ہے. یعنی مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا یہ بالکل معمولی ہو چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، یہ نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، دیگر نیکیاں کرنے والا، اس کا چوتھا قصور یہ تھا اس نے دنیا میں کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا. اگر کسی کا ایک قطرہ بھی خون بہایا ہوگا اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو اس سے بدلہ لے کر دے گا اور اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دے گا، اس کو دے دے گا. یہ طاقت اور قوت اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ ہم اس طاقت کو لوگوں کے اوپر آزمائیں، اللہ کے بندوں کے اوپر زور آزمائی کریں، اور جو کمزور خصوصاً کمزور لوگ ہیں ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں. یہ طاقت اللہ نے اس لیے نہیں دی. اگر اللہ نے جسم کے اندر صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نہیں دی کہ بندہ اس طاقت اور قوت کو آزما کر، تندرستی کو آزما کر اللہ کے بندوں کا خون بہانا شروع کر دے. اگر کسی نے کسی کا خون بہایا ہوگا تو قیامت کے دن اس کو نیکیوں کی صورت میں بدلہ دینا پڑے، بدلہ اس کو دینا پڑے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انصاف پہ یہی تقاضا ہو، یہی تقاضا ہو. صحیح مسلم کی بڑی معروف حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر خون بھی حرام ہے، مال بھی حرام ہے اور عزت بھی حرام ہے. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کا خون بہائے یا اس کے مال کو کھائے یا اس کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرے. اور یہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر حج کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اور اس کے ایک دو دن کے بعد مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات صحابہ کرام کے سامنے دہرائی. مسلمان کا خون بھی حرام ہے، اس کی عزت بھی، اس کا مال بھی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات ہم بالکل بھول گئے. آج لوگوں کا خون بہانا یہ بالکل عام ہو چکا ہے، بالکل عام ہو چکا ہے. تو یہ بھی ایک غلطی تھی اس کی، جس کی بنا پر اس کی نیکیاں اٹھا کر، نماز کا ثواب اٹھا کر، روزے کا ثواب اٹھا کر، زکوٰۃ کا ثواب اٹھا کر اس مظلوم کے اوپر تقسیم کر دیا جائے. اور پانچویں اور آخری غلطی اس کے اندر یہ تھی وَضَرَبَ هَذَا، اس نے دنیا میں کسی کو مارا ہوگا، کسی پر ہاتھ چلایا ہوگا، کسی پر ہاتھ اٹھایا ہوگا، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا. یہ بھی اس کا ایک جرم ہوگا جس کی بنا پر اس کی نیکیوں کا ستیہ ناش ہو جائے گا، اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں، محروم کر دیا جائے. حالانکہ نیکیاں ہوں گی، عبادتیں ہوں گی اس کے نام اعمال کے اندر، لیکن پھر بھی کیوں محروم ہوگا؟ کیونکہ اس نے لوگوں کو مارا ہوگا، مارا ہوگا. بندہ طاقت کے نشے میں آ کر یہ نہ سمجھے ہے تو مجھ سے کم تر، یہ کون سا مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. بندہ مارنا شروع کر دے، لڑائیاں شروع کر دے. آج یہاں پر بھی کئی اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو بعض جگہوں پر ہمارے بھائی ہوتے ہیں، وہ بعض دفعہ جذبات میں آ کر لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، مار پٹائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اللہ کے بندوں یہ جو عام معاملہ نہیں ہے، یہ عام معاملہ نہیں ہے. آپ یہاں پر ہیں یا اپنے ملک کے اندر ہیں، کسی پر ہاتھ اٹھانا یہ ایسا جرم ہے جو قیامت کے دن آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے گا. اس لیے ہاتھ کو روکیے ذرا، ہاتھ کو روکیے ذرا، اس ہاتھ کو روکیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب الادب المفرد کے اندر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب ضربا ظلما، کہ جس بندے نے کسی دوسرے بندے کو، جس بندے نے کسی دوسرے بندے کو کوئی ضرب ماری ہوگی، اس کو مارا ہوگا، اس کو پیٹا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کا بدلہ لیا جائے گا. قیامت کے دن اس کا بدلہ، قیامت کے دن اس کا بدلہ لیا جائے گا. نبی علیہ السلام کی بات بالکل سچ ہے. ہاں ہم یہ نہ سوچیں کہ مار لیا تو کیا ہو جائے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث کے اوپر غور کریں، آپ کی نصیحت پر عمل کریں. اگر کوئی ایسا معاملہ ہو بھی گیا
یہاں پر بندہ کچھ لینا دینا ہی کیوں نہ پڑ جائے معاف کرا سکتا ہے، لیکن وہاں پر معاف نہیں کرا سکے گا، مارتا ہے کسی کو۔ آخری حدیث، اور کیونکہ وقت ہو چکا ہے بات کو ختم کرتے ہیں۔ مسند احمد وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو سننے کے لیے، اس ایک حدیث کو سننے کے لیے مدینہ منورہ سے شام کا سفر کرتے ہیں، اور یہ ایک طرف کا 1 مہینے کا سفر تھا، ایک طرف کا 1 مہینے کا سفر تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ مدینہ سے روانہ ہوئے، باقاعدہ ایک اونٹ تیار کیا، خصوصاً اس کے اوپر سوار ہوئے، مدینہ سے روانہ ہوئے، شام کے اندر پہنچے، اور حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے ان کا پتہ پوچھا، ان کے پاس پہنچے، جا کر ملاقات کی اور کہا میں مدینہ سے آیا ہوں۔ کس لیے آئے ہیں؟ کہا ایک حدیث سنا ہے آپ کے پاس ہے اللہ کے رسول کی، جو آپ روایت کرتے ہیں، وہ ایک حدیث سننے کے لیے آیا، اور کوئی مقصد نہیں تھا اور کوئی کام نہیں تھا، نیت صرف یہی تھی حضرت عبداللہ کے پاس ایک حدیث ہے وہ جا کر سنوں گا۔ حضرت عبداللہ بن انیس نے فرمایا ہاں نبی علیہ السلام کی وہ حدیث میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، بیان کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن انیس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، جمع کرے گا، اور جب ان کو دوبارہ قبر سے اٹھایا جائے گا ان کے جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اور جیسے دنیا کے اندر آئے تھے بغیر ختنے کے، اسی حالت کے اندر سب لوگوں کو اللہ جمع کرے گا۔ تمام لوگوں کو محشر کے اندر جمع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف آواز ہوگی، کسی اور کی آواز نہیں ہوگی۔ رب کائنات آواز دے گا انا الملک انا الدیان، میں بادشاہ ہوں، میں ہی انصاف کرنے والا ہوں، میں ہی فیصلہ کرنے والا ہوں۔ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ صرف اللہ کی آواز ہوگی، پہلے بھی اللہ کی آواز ہوگی، آخر میں بھی اللہ کی آواز ہوگی۔ رب سوال کرے گا، پوچھے گا، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ کسی کے اندر جواب دینے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ لوگوں سنو، اگر کوئی جہنم میں جا رہا ہے، اگر کوئی جہنمی ہے اور جہنم کی طرف جا رہا ہے تو وہ اس وقت تک جہنم میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ اس بندے کا حق نہ دے لے کہ جنتیوں میں سے کسی کا حق اس کے اوپر موجود ہے۔ اور اگر کوئی بندہ جنت میں جا رہا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے کہ جنت میں چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جب تک وہ جنتی جہنمیوں میں سے بھی اگر کسی کا حق اس کے ذمے باقی ہوگا، اللہ فرماتے ہیں جب تک وہ حق میں رب اس کو لے کر نہ دوں، جب تک اس کا قصاص اور بدلہ پورا نہ جوڑ دوں اس کو، تب تک نہ وہ جنت میں جائے گا نہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اللہ فرمائے گا حتی اللطمہ، اگر کسی نے کسی کو تھپڑ بھی مارا ہوگا تو آج میں اس کا بدلہ بھی لے کر دوں گا۔ کسی کو تھپڑ بھی مارا ہوگا تو اس کا بدلہ بھی اللہ خود فرمائے گا میں لے کر دوں گا، اگرچہ وہ جنت میں کیوں نہ جا رہا ہو، اگرچہ اس کے لیے فیصلہ جہنم میں کیوں نہ ہو چکا ہو، لیکن اللہ فرمائے گا نہیں، ایک تھپڑ جو اس نے دنیا کے اندر نہ حق کسی کو مارا تھا، آج میں اس کا بدلہ میں کائنات کا رب اس کو لے کر دوں گا۔ تب وہ اگر اس کا فیصلہ جنت کے لیے ہوا تب جنت میں جائے گا، اس کا فیصلہ جہنم کے لیے ہوا تب جہنم میں جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کیسے ہوگا جبکہ ہم اس حال میں آئیں گے؟ آپ خود بتا چکے ہیں جسم کے اوپر کپڑا نہیں ہوگا، بغیر خطرے کے ہوں گے، ہاتھ بھی خالی ہوں گے، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے، اور نہ کوئی جیب ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر کوئی مال ہو، درہم و دینار ہو۔ یہ بدلہ کیسے دیا جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحسنات والسیئات، اللہ تعالیٰ نیکیوں اور برائیوں کے ذریعے اس لیے بدلہ دلوائے گا۔ اگر کسی نے کسی کو تھپڑ بھی مارا ہوگا، اللہ تعالیٰ نیکیوں اور برائیوں کا تبادلہ کروا کر اس کو بدلہ لے کر دے گا، کیونکہ یہی اس رب کے انصاف کا تقاضا ہے۔ یہ ہے مفلس، یہ ہے کنگال، اور یہ ہے فقیر،
یہ ہے غریب کہ جس کی اگر تھوڑی سی ڈگمگا جائے، اونچ نیچ ہو جائے تو پھر بھی خیر ہے، لیکن جس کی آخرت برباد ہو گئی، آخرت کے دن، قیامت کے دن جس کی ایک نیکی بھی باقی نہ رہی، اللہ کی قسم وہی مفلس ہے، وہی کنگال ہے، اور وہی فقیر ہے، وہی محتاج ہے، کیونکہ اس کا سب کچھ برباد ہو چکا ہے۔ اس لیے بھائیو، آج دیکھیے ذرا، کہیں ان 5 غلطیوں میں سے کوئی غلطی ہمارے اندر تو نہیں، ان 5 غلطیوں میں سے کوئی غلطی ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ اگر ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کا موقع دیا ہے، اس رب نے زندگی دی ہے، فوراً توبہ کریں، اور جو حق والا ہے اس سے معافی مانگے، اور اپنی قبر کو، اپنی قیامت کو ابھی سے چھڑا لیں، اور اسی طرح سے اپنی آخرت کو ابھی سے سنبھال لیں، خود کو برباد نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں جیسے نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اس رب سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے نیک اعمال کا دفاع کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے بندوں کے حقوق پورے کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے حق بھی پورے کریں، اور تیرے بندوں کے جو حق ہمارے ذمے ہیں، اے اللہ ان کے اندر بھی ہم کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، تیری مدد چاہتے ہیں، تجھ سے توفیق مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہر خیر کی طرف ہمیں توفیق دے، اور ہر برائی سے بچنے کی بھی ہمیں قوت عطا کر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔